نربیہ کی بے رحم کہانی۔ یہ کہانی ایک ایسی بیٹی کی ہے جو خواب دیکھتی تھی، انسانیت کے، کامیابی کے، عزت کے، لیکن معاشرے کے بھیڑیوں نے اسے خواب ہی نہیں، اس کی سانسیں بھی چھین لیں۔ یہ کہانی ہے نربیہ کی، جو بے خوف تھی لیکن بے رحم سماج کی بھینٹ چڑھ گئی۔ نربیہ دلی کی ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ تھی، محنتی، باہمت اور اپنے والدین کا فخر۔ اس کا خواب تھا کہ وہ ایک دن ڈاکٹر بن کر غریبوں کا مفت علاج کرے۔ اس کی زندگی میں کوئی بڑی خواہش نہیں تھی، صرف عزت، تعلیم اور محبت۔ نربیہ اور اس کا دوست ایک مووی دیکھنے کے بعد 9:30 بجے کے قریب ایک پرائیویٹ چارٹرڈ بس میں سوار ہوئے۔ بس میں پہلے ہی 6 لوگ موجود تھے، جن میں ایک نابالغ بھی تھا۔ بس جیسے ہی روانہ ہوئی، ایک پل کے لیے بھی انہیں شک نہیں ہوا کہ یہ سفر ان کی زندگی کا آخری پڑاؤ بن جائے گا۔ بس نے اچانک اپنا راستہ بدلا، دروازے بند کیے گئے اور پھر شروع ہوا ظلم اور بربریت کا وہ طوفان جس نے پورے بھارت کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس بس میں نربیہ کے دوست کو مار مار کر لہو لہان کر دیا گیا، پھر نربیہ کو گھسیٹ کر پیچھے لے جایا گیا، جہاں ان 6 درندوں نے باری باری اس کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ انسان کہلانے والے ان درندوں نے اس کے جسم میں ایک لوہے کی راڈ داخل کی اور اس کا انت تک کا نظام تباہ کر دیا۔ وہ تکلیف سے چیخ رہی تھی، رحم کی بھیک مانگ رہی تھی، لیکن ان درندوں کا دل نہ پگھلا۔ تشدد کے بعد دونوں کو بس سے نیچے پھینک دیا گیا، برہنہ، خون میں لت پت سنسان سڑک پر۔ ایک راہگیر نے پولیس اور ایمبولینس کو اطلاع دی، دونوں کو اسپتال منتقل کیا گیا۔ نربیہ نے ہوش میں آ کر تمام مجرموں کی شناخت کی۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ انہوں نے ایسا کیس کبھی نہیں دیکھا۔ جسم کے اندرونی اعضاء اس حد تک تباہ ہو چکے تھے کہ بچنے کی امید بہت کم تھی۔ پورا بھارت سڑکوں پہ نکل آیا۔ لڑکیوں، عورتوں، ماں باپ، بزرگ، سب نے ایک آواز میں انصاف مانگا۔ ملک کی کئی ریاستوں میں مظاہرے ہوئے، حکومت پر دباؤ پڑا کہ مجرموں کو سخت ترین سزا دی جائے۔ پولیس نے فوراً کارروائی کی اور 6 کے 6 مجرموں کو گرفتار کر لیا۔ نابالغ مجرم کو صرف 3 سال کی سزا ہوئی، کیونکہ قانون کے مطابق وہ بالغ نہیں تھا۔ ایک اور مجرم رام سنگھ نے جیل میں خودکشی کر لی، یا شاید اسے مار دیا گیا، آج بھی سوال اٹھتے ہیں۔ باقی 4 مجرموں پر کیس چلا۔ نربیہ کی ماں آشا دیوی نے عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹائے، سالوں تک انصاف کی جنگ لڑی۔ نربیہ کو علاج کے لیے سنگاپور بھیجا گیا، لیکن اس کے زخم بہت گہرے تھے۔ وہ 13 دن بعد 29 دسمبر 2012 کو زندگی کی جنگ ہار گئی۔ مرنے سے پہلے اس نے کہا، "ماں، میں جینا چاہتی ہوں۔" اس کیس کے بعد بھارت میں ریپ سے متعلق قوانین میں تبدیلی کی گئی۔ نربیہ فنڈ قائم کیا گیا، ریپ متاثرین کے لیے خصوصی عدالتیں بنیں، اور ملک میں پہلی بار عوام نے اجتماعی طور پر آواز اٹھائی۔ لیکن انصاف میں وقت لگا، پورے 8 سال۔ بالآخر 20 مارچ 2020 کو صبح 5:30 پہ دہلی کی تہاڑ جیل میں 4 مجرموں کو پھانسی دے دی گئی۔ وہ لمحہ انصاف کا تھا، مگر دلوں میں ایک درد بھی باقی تھا کہ نربیہ نہیں رہی۔ نربیہ چلی گئی، لیکن اس کی لڑائی نے پورے بھارت کو جھنجھوڑا۔ اس کے ماں باپ آج بھی لڑکیوں کو تعلیم دلوانے اور انہیں بااختیار بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ ایک سبق ہے کہ ظلم کے خلاف خاموشی ظلم کو طاقت دیتی ہے۔ ہمیں اپنی بیٹیوں کو صرف تحفظ نہیں بلکہ اختیار دینا ہوگا۔ نربیہ مر گئی، مگر اس کی چیخوں نے قوم کو جگا دیا۔